السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، قالو، قالت، یہ تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو آخر پہ تے ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی علامت، اصل میں یہ قالا ہی ہے۔ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، آپ نے اس کی شارٹ شکل بن دیکھی ہوئی ہے، جیسے محمد بن قاسم، تو ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ، قولہم، ان کی قول، ان کی بات، ان کا قول، بافواہہم، ان کے منہوں کی، ان کے منہوں کی بات ہے۔ افواہی، منہ کی جمع، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ یداہرون، وہ مشابہت کرتے ہیں، ضاد، ہا اور حمزہ، مشابہت کرنا، نیا لفظ یاد کر لیں اس کو۔ قول الذین، ان لوگوں کے قول کی، ان لوگوں کے بات کی، ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں۔ کفروا من قبل، کفر کیا ان سے پہلے، جن لوگوں نے ان سے پہلے کفر کیا یہ ان کی بات کی مشابہت کرتے ہیں، ان کی بات سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، غارت کرے اللہ انہیں۔ قاتلہ، یہ قتل کرنا بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا، آپ نے پڑھا میدان جنگ میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کا معنی غارت کرنا بھی ہے۔ اللہ غارت کرے انہیں۔ انا، کہاں، یؤفکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں تو افکن ہے، الف کا، الف فے کاف، جو بہتان آپ نے پڑھا تھا، جس کا معنی یؤفکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ بہتان بھی وہ ہوتا ہے جو اصل بات سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، تو بہکایا جانا بھی اصل راستے سے ہٹ جانا ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی بات ہے، یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یعنی یہ بناوٹی بات ہے، یہ اصل اس میں کچھ بھی نہیں، اور وہ ان لوگوں کی بات سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، پکڑ لیا ان سب نے، بنا لیا، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے، احبارہم، اپنے علماء کو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا بارا، ہبر، ہبر روشنائی کو کہتے ہیں، انک، سیاہی جس سے لکھا جاتا ہے، تو چونکہ علماء کا کام لکھنے لکھانے سے ہوتا ہے تو مذہبی علماء کو خاص طور پہ ہبر کہتے ہیں، اور احبار اس کی جمع یہ یہودی علماء کے لیے بولا جاتا ہے۔ ورہبانہم،
اور اپنے درویشوں کو۔ راہب آپ نے پہلے پڑھا تھا، راہب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے والا، کس سے؟ اللہ سے، تو درویش کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا۔ وما امرو، حالانکہ نہیں دیے گئے تھے حکم۔ امرو پیسو ہے یہ، اللہ مگر لیعبدو کہ وہ عبادت کریں، الہا واحد ایک معبود کی، ایک الہ کی، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی، یعنی کون؟ اللہ، سبحانہ وہ پاک ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ بامہارا ترجمہ دیکھیے، انہوں نے، کنہوں نے؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی کیا بنایا؟ رب۔ حالانکہ وہ تو حکم دیے گئے تھے کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں جس مگر وہی، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یرید کو دیکھیں تو را یا دال ارادہ بنانا ہو تو الف رے الف دال ادا بند لکھ دیں تو ارادہ بن جائے گا، یہ آپ بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ این یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ یا کا معنی وہ، اور آخر پہ واو الف جمع کی علامت ہے، کہ وہ سب بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ، یابا ابا وغیرہ آپ نے پڑھا تھا، تو یہ سختی سے انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ مگر ان یتم کہ وہ پورا کرے، نورہ اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون ولو اور اگرچہ کارہا ناپسند کریں، کراہت بن سکتا ہے کارہا سے، کافر الف ہے تے، کراہت کیا ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ چیز، اگرچہ وہ کافروں کو ناپسند لگے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچا دیں، مگر اللہ اس کا انکار کرتا ہے، اور مگر وہ یہ کہ پورا کرے گا اپنے نور کو، اگرچہ کافروں کو ناپسند لگے، کافر اس کو ناپسند کریں۔ یہ با محاورہ ترجمہ پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بات بتلائی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، آپ یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں عزیر علیہ السلام کا واقعہ، وہ ایک بستی سے گزرے اور اپنے گدھے پر سوار تھے، اور ان کے دل میں آیا سورہ بقرہ میں کہ یہ بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو وہ سو گئے اور اللہ نے موت دے دی، پھر جاگے تو پھر وہ گدھے کو بلایا۔ یہ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کے چند گروہ جو تھے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ غلو اور یہ محبت سے ہی ہوتا ہے ایسا۔ اور جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یعنی کھڑی ہوئی بات ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے جو ان سے پہلے کافر لوگوں نے کی۔ آپ کو پتہ ہے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ، مکے کے جو کافر تھے۔ تو اللہ کی اولاد اور اللہ کے حصے گرداننا کسی اور کو، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قدر یہ بہکاوا ہے، یہ حیرت والی بات ہے
کہ کہاں کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تو واحد ہے، اللہ تو صمد ہے، اللہ اس صمد میں آپ نے پڑھا کہ نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، تو اس طرح اللہ کے حصے بنانا اور اللہ کی اولادیں گرداننا یہ کافروں کا کام ہے۔ اور اگلی بات جو بتائی اللہ نے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ رب تو وہ تو اہل کتاب تھے، رب کیسے بنایا؟ اصل میں یہ جب عدی جو تھے، عدی بن حاتم، یہ اسلام لائے، یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، تو نبی علیہ السلام یہی جب وہ حاضر ہوئے تو یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ان لوگوں میں ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں گردانتے تھے؟ تو اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دیتے ہیں، حرام کسی چیز کو قرار دینا اللہ کا کام ہے، حلال قرار دینا اللہ کا کام ہے۔ وہ علماء کو یہ حق دے دیں یا مخلوق کو دے دیں تو یہ رب بنانے کے برابر ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوانین زندگی گزارنے کے وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، سب کچھ پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کو اللہ کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنی چاہیے، اور وہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کرام کو بھیج کر نازل فرما دیے، زندگی کا ایک ایک طریقہ بتا دیا، پیدائش سے لے کر حکومت کرنے کے سب گر بتا دیے، تو انہوں نے رب بنا لیا۔ آج بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو ایک ہے، جو واحد ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں، اور وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا کہ ان کا خیال ہے، ان کا ارادہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بنی بنائی باتوں سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین ہے، اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مکہ معظمہ سے اٹھنے والا یہ دین ایک یتیم بچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس کو شروع کیا، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں انقلاب برپا کر دیا، اور دنیا نے، مخالفوں نے اپنا زور لگا کے دیکھ لیا، وسائل لگا کے دیکھ لیے، لیکن یہ بڑھتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ کفار مکہ نے، یہود و نصارہ نے کیا جتن نہیں کیا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر اس کو دیکھیں تو دنیا کی جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کیا زور نہیں لگا رہی۔ افغانستان کو دیکھ لیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ بیلچوں سے لڑ رہے تھے، جو اسلحہ ان کے پاس تھا وہ بیلچوں کے برابر ہے، اور مخالف جو تھا وہ اس کے پاس جدید جنگی اسلحہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بیلچے لے کر لڑ رہے تھے اور دشمن F-16 سے لڑ رہا تھا تو یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کر کے نکالا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ پورا کر کے رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو برا لگے۔ ایک اور اہم بات جو ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ کیا آج مسلمان اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنا رہے ہیں؟
اگرچہ بیٹا بیٹی اور اولاد تو نہیں کہتے اللہ کی، لیکن اللہ کا حصہ کہنے سے کئی لوگ دریغ نہیں کرتے کہ آپ اللہ میں سے ہیں۔ ہمیں اس بات سے اس پہ غور کرنا ہوگا کہ قرآن کا نظریہ کیا ہے، حدیث کا نظریہ کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ ان کے درجے اور مرتبے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا بھی اکٹھی کر لی جائے تو آپ کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اللہ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اللہ کا وجود نہیں ہیں، آپ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ معبود ہے، آپ عابد ہیں۔ اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نظریات اور اپنے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔